ظہیر الدین محمد بابر 14 فروری 1483 کو فرغانہ موجودہ ازبکستان میں پیدا ہوا۔ وہ تیموری خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو چنگیز خان اور امیر تیمور کی نسل سے تھا۔ بابر نے کم عمری میں ہی اپنے والد کی وفات کے بعد ریاست فرغانہ کی بادشاہت سنبھالی، مگر بچپن سے ہی اسے سیاسی سازشوں، بغاوتوں اور دشمنوں کا سامنا رہا۔ اس کی زندگی کا آغاز مشکلات سے بھرپور تھا، لیکن اس کی فطری قائدانہ صلاحیت، جرأت اور غیر معمولی ذہانت نے اسے ایک کامیاب فاتح بنا دیا۔ بابر نے وسطی ایشیا میں کئی مرتبہ اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن مکمل استحکام حاصل نہ کر سکا۔ بالآخر اس نے ہندوستان کی طرف توجہ دی، جہاں دہلی سلطنت کمزور ہو چکی تھی۔ 1526 میں بابر نے ابراہیم لودھی کو پانی پت کی پہلی جنگ میں شکست دی۔ یہ صرف ایک عسکری کامیابی نہیں تھی، بلکہ ہندوستان میں ایک نئے دور کی بنیاد تھی، جسے بعد میں مغلیہ سلطنت کے نام سے جانا گیا۔ اس سلطنت نے تقریباً 300 سال برصغیر پر حکمرانی کی۔ بابر نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار تھا، بلکہ وہ ایک حساس دل اور علم دوست شخصیت بھی رکھتا تھا۔ اس کی خود نوشت تزک بابری آج بھی تاریخ کی سب سے قیمتی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، جو اس کی زندگی، خیالات، فتوحات اور اس دور کی معاشرت و سیاست کا عکس پیش کرتی ہے۔ اس کتاب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بابر کو شاعری، باغبانی، فن تعمیر اور مطالعے سے گہرا شغف تھا۔ اس نے برصغیر میں توپ خانے کا استعمال متعارف کرایا، جو اس کی جنگی حکمت عملی کی انفرادیت کا اہم پہلو تھا۔ بابر 26 دسمبر 1530 کو وفات پا گیا۔ اس کی تدفین کابل میں کی گئی، جو اس کا محبوب شہر تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں اس کا جانشین بنا۔ بابر کی شخصیت ایک عظیم فاتح، مدبر، حکمران اور مہذب انسان کی حیثیت سے تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اس کی قائم کردہ مغلیہ سلطنت نے فن، ثقافت، تعمیرات اور زبان پر گہرے اثرات چھوڑے، جو آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ بابر کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اگر ارادہ مضبوط ہو اور مقصد واضح، تو دنیا کی کوئی طاقت کامیابی کے راستے کو نہیں روک سکتی۔